السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک بہت معروف حدیث ہے، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہمد مبارک باندھی ہوئی تھی اور لیٹے ہوئے تھے۔ پردے کی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ وہ آ کر بیٹھ گئے اور حضور لیٹے رہے۔ پھر دستک ہوئی، کہا اب کون ہے؟ تو کہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کہا عائشہ، آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے اور حضور لیٹے رہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، پھر دستک ہوئی تو کہا اب کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہو ذرا ٹھہر جائے۔ حضرت عثمان ٹھہرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھے، تہمد مبارک کو ٹھیک کیا، پھر اپنے کرتہ مبارک کو ٹھیک کیا، پھر دستار کو سیدھا کیا اور فرمایا، اب بلاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حالانکہ جاہ و جلال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ ہے، حالانکہ وقار اور مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ ہے، لیکن کہا کہ اب بلاؤ عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی اور تینوں چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میرے ذہن میں سوال رہ گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ دو لوگ آئے تو آپ لیٹے رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اہتمام کیا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو پیارے نبی نے کیا جملہ کہا ہے، الفاظوں کی تاثیر میں مٹھاس محسوس کریں۔ دو جملے کہے نبی پاک نے، لیکن ان دو جملوں میں کتنا بڑا مرتبہ بیان کر دیا ان کا۔ فرمایا، عائشہ، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے تیسرے خلیفہ تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے اور پیکر شرم و حیا تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب وہ مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے۔ پہلی رکعت میں 15 سپارے پڑھتے اور دوسری رکعت میں بھی 15 سپارے پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ اگر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، مجھ کو یقین ہے وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں روشنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں منتقل ہوں گے تو پوری جنت ان کی وجہ سے چمک جائے گی۔ المستدرک کی حدیث۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز احد کے پہاڑ پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے آپ سب کو کچھ مختصر سی باتیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ آگے میں آپ کے ساتھ اور باتیں شیئر کرتی رہوں گی۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔